اس میں چائنا نے ایک بہت بڑی ایک کمال بات کی ہے. جب بحرین نے 7 اپریل کو یو این میں ریزولوشن پاس کی کہ ہرموز کو کھولا جائے تو بڑا مناسب سی بات لگتی ہے, لیکن آگے لکھا ہوا تھا بائی آل مینز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یو این بھی اپروو کر دے کہ بائی آل مینز کھول دو تو اپروول ہو گیا نا. پھر بائی آل مینز کا مطلب ہے یوز آف فورس آلسو. تو اس اپروول کو لے کے تو یو ایس بڑا کلوز آ سکتا تھا, ہرموز میں آ سکتا تھا, بیکاز وہ لیگل ہو جانا تھا. تو وہاں پہ چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کیا. پاکستان نے غالباً ایبسٹین کیا تھا شاید. پاکستان نے ایبسٹین کیا اور انہوں نے یو ایس کو قریب نہیں لگنے دیا بائی وے آف دس انوسینٹ جو ریزولوشن تھی. تو اب کیا ہوا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, تو وہ 13 اپریل کو انہوں نے کاؤنٹر بلاک کر دیا. تو یہ اس طرح کی موو ہے. اب جب ہرموز کو وہ کلیئر کرتے ہیں, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خانہ جنگ کو بند کریں. پوری بات انہوں نے یہ کی ہے تاکہ پھر وہ ماحول بنے تو ہم اس پہ بات کر لیں نیوکلیئر پہ. تو اب جب یو ایس بھی ہٹتا ہے پیچھے, تو ایک تو ورلڈ کیوس جو اکنامیکلی اس نے کریٹ کیا ہوا ہے مسٹر ٹرمپ نے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے اور اتنا ہی دور ہو جاتا ہے لینڈ اوفینسو سے. سو اس منور کے ساتھ, اس بات کے ساتھ جو ایران نے پہلے سامنے ٹیبل کی ہے, ایران اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور پھر جو ان کا جو پریشر ہے کہ نیوکلر کو ختم کرو اور یہ وہ سارا کچھ, وہ اس نے اٹھا کے پیچھے رکھ دیا اور کہا جی اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ابھی تک اس کو نہ قبول کیا ہے نہ مسترد کیا ہے, ابھی تک غور جاری ہے. دیکھیے ابھی یہ دونوں ایک دوسرے کو بھانپتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو ابھی جو ایران نے پتہ کھیلا ہے, تو اب آبویسلی یو ایس جو ہے وہ اپنا پتہ کھیلے گا اور اس میں وہ نیوکلر کی بات کو پھر سے سامنے لانے کی کوشش کرے گا. ابھی آپ دیکھے گا کہ جو خبر رائٹرز نے خبر دی ہے کہ وہ ناخوش ہیں اس معاملے کو لے کے, مگر آپ یعنی اگر یہ سٹیل میٹ برقرار رہے, یعنی ہرمز بند رہے, ناکہ بندی جاری رہے, تو پھر کس کا نقصان زیادہ ہے آپ کے خیال؟ آپ دیکھیے اس کو صرف آئل کی نظر سے نہ دیکھیے, امپورٹ اور ایکسپورٹس کی نظر سے نہ دیکھیے. ایک پورا ایک ملک ہے, قوم ہے, ایک سیولائزیشن ہے, اس کے فیوچر کا سوال ہے. وہ وہاں سے زخم خوردہ تو نکل سکتا ہے, شکست خوردہ نہیں نکل سکتا. تو اس وقت کون زیادہ پھنسا ہوا ہے جس کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ نکلے؟ دیکھیے ایران پہ تو جنگ کی گئی ہے مسلط. اب ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر جنگ سے نکلنا ہے تو میں یہاں سے کیا حاصل کر کے نکلوں گا, کیا میں شکست خوردہ نکلوں گا, جو اس کو قبول نہیں ہے. پھر جو کیا وہ ڈی نیوکلرائز ہو جائے گا, کیا وہ گیو اپ کر دے گا, وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سینکشنز میرے پہ ہیں ان کو اٹھائی جائیں تاکہ ہم بھی سانس لے سکیں. تو ایران جو ہے, یہ آپ پھنسنے کی جو بات کر رہی ہیں, یہ دو قوموں کے فیصلے ہیں اصل میں. ایک 6000 سال پرانی تہذیب ہے اور ایک اپنی 250 سالہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. جو بھی ہے, لیکن اس کے پاس مائٹ ہے تو وہ مائٹ کو یوز کر رہا ہے. تو اس کے پاس ریزیلینس ہے, اس کے پاس قومیت ہے, اس کے پاس وہ والے احساسے ہیں جو کہ نارمل ممالک کے پاس نہیں ہیں. ان کے پاس صبر ہے, تحمل ہے, حکمت ہے. مگر جنرل صاحب, یہ جو نیوکلیر ہے اس پہ تو ایران بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم بم نہیں بنانا چاہتے. جی فتویٰ ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ تو گویا اس پہ بھی اختلاف تو کوئی نہ ہوا نا, صرف اس کی انریچمنٹ ہے جو یورینیم کی, اس کی مقدار پر آپ کا اختلاف ہے. جی بالکل. تو پھر یعنی نیوکلر تو وہ بم تو بنانا ہی نہیں چاہتے, تو پھر اتنا ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ شامی صاحب, یہ ایران کو پہلے بھی انہوں نے گھیر کے نا تو ایک جے سی پی او اے کیا 2015 میں. جی 20 مہینے لگے. اس کا جنم عمان میں ہوا. یہاں پہ بات چیت ڈسکریٹ یو ایس کی اور ایران کی ہوتی رہی. پھر جب یہ فارملائز ہوگی بات تو پھر یہ پبلک میں آیا, اور P5+1 ان سب نے مل کے, یعنی کہ جو یو این کے سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں وہ سارے اس میں بیٹھے اور 20 مہینے بیٹھے رہے. اس کا انہوں نے بالکل ہر طرف سے پر پرزے ایران کے کاٹ دیے, اور انہوں نے کہا کہ تم 3.67 سے آگے نہیں جا سکتے.
ایران نے تسلیم کیا. ابھی آپ دیکھیے کہ اس کے اینڈ رزلٹ میں 11,000 کے جی لو انرچڈ یورینیم ایران نے رشیا کو جمع کروایا. ہاں جی. اس کے رزلٹ اور کتنا 70 میٹرک ٹن جو ہے ہیوی واٹر جو ہے وہ یو ایس اور رشیا کو بیچا بھی. بہت سارا ہیوی واٹر جو ہے عمان میں جمع ہوا. سینٹری فیوجز جو ہیں وہ انہوں نے کے لے لیے. جو سٹرکچر تھا وہاں پہ انہوں نے کانکریٹ بھر کے تو ان کی کیپیبلٹی کو ختم کیا, اور IAEA کی انسپیکشن ہوتی رہی, اور فائنلی جب 16 جنوری 2016 کو بالکل کنفرم ہو گیا کہ ایران نے بالکل ابائڈ بائی کیا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کچھ ریلیکسیشن دی. لیکن بڑی اچھی مانیٹرنگ چلتی رہی IAEA کی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ مسٹر ٹرمپ کا مسئلہ تھا, کیونکہ وہ ملے ہوئے تھے نتن یاہو سے. ان کا دوبارہ پاور میں آنا بھی شاید اسی لیے تھا, اور یہ انہوں نے اس کو ایبروگیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا, اوباما نے جو معاہدہ ہے وہ ٹھیک نہیں کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل کوئی کیپیبلٹی نہ ہو ایران کے پاس. تو اب اس پہ بھی جب ایران کہتا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر پہ بعد میں بات کر لیں گے, تو جب بعد آئے گا تو اس میں کیا آپشن ہے ایران کے پاس؟ ایران کہے گا آ جاؤ جی JCPO 2 کر لیتے ہیں, اور سارے سیکیورٹی کونسل کے ممبر جو ہیں پہلے جو بیٹھے تھے وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور جیسے آپ کہیں گے میں کر لیتا ہوں. اور کیا ہوگا؟ UN میں چلا جائے گا ایشو, اور صرف امریکہ کا پریشر اور وہ جو تھانے داری امریکہ کی ہے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں گے. یعنی کہ یہ آپشن ایران کے پاس ہے بعد میں جب نیوکلیئر کی بات چیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے کہنے میں کہ جو پہلا JCPO جو ہے وہ P51 نے کیا تھا, تو ابھی بھی وہی لوگ مل کے ساتھ کریں. تو وہ اس طریقے سے جتنا زور ہے نا US کا وہ توڑ دے گا. تو آپ سمپل اس کو ایران کا آئل ویسٹ ہو رہا ہے, ایران ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا, یہ وہ صرف اس نظر سے نہ دیکھیں, وسیع نظری رکھیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمارٹ موو ہے ایران کی. ظاہر ہے جو یہاں تک وہ پہنچا. سوال پھر یہ ہے کہ بعد میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشن کیا رہ جائے گی, پھر وہ پریشر کیسے ڈالیں گے ایران کے اوپر؟ جی اگر دیکھیے جس طرح یہ انہوں نے کہا کہ ہرمز کو کھولیں اور جنگ بند کریں. ٹھیک. اچھا اب یہی تو ڈر تھا, تو یہی انہوں نے اگر کہہ دیا, ایک دفعہ US مان جاتا ہے تو مورالٹی میں تو وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے بعد ایران ایک طرح کا سٹیپ بائی سٹیپ باقی چیزوں کو بھی رسپونڈ کر سکتا ہے. اچھا. لیکن ایک دفعہ تو غبارے سے ہوا نکال دی نا, تو ابھی جوں تھوڑا تھوڑا ٹائم بڑھتا جائے گا تو یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ 1 مئی کو مسٹر ٹرمپ کے جو آتھرائزیشن ہے وہ ہو جاتی ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگر کانگریس منظور نہ کرے تو پھر جنگ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے ایک پورا ایشو ٹیل سپن میں آ جاتا ہے نا کہ مسٹر ٹرمپ بھی ابھی کسی کو جواب دے تو ہے نا, ہیں کانگریس کو پہلی مئی کے بعد. دیکھیں نا لوگ ہیں نا, پبلک ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر 1 مئی کو یہ ہے, 14 مئی کو انہوں نے اگر چائنا جانا ہے تو پھر ادھر اگر مسٹر پریزیڈنٹ آپ نے مجھے وینزویلا سے بھی ڈیلنگ کیا انرجی میں, ابھی آپ نے ایران سے کیا ہوا ہے, تو ابھی آپ میرے پاس آ گئے ہیں بات کرنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ساری آگے اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں. تو آپ کے خیال میں آگے کیسے راستہ نکلے گا؟ آگے راستہ جو ہے امیجیٹلی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی دوبارہ US شروع کر دے گا. جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. نہیں, سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جی US جی دوبارہ جنگ کر دے گا. تو اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے کیا حاصل کیا ہے, اور اگر ایئر کیمپین ہی انہوں نے کرنی ہے تو کیا کر لیں گے, کتنا زخمی کر لیں گے. اور پھر ٹھیک ہے ایران کا بہت نقصان ہوگا, لیکن جب تک کوئی ساتھ لینڈ اوفینسو نہیں ہوگا, کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں ہوگی, انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہوگی, تو کیا ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لا حاصل چیز ہے جو یہ چونکہ ان کے سر کو چڑھی ہوئی ہے, ہائی ہینڈڈنس ہے, اور ہر جگہ پہ وہ وکٹری سپیچز ہی دیتے پھیرے ہیں, اور بلکہ معاملات کو مزید خراب کرتے ہیں. تو پاکستان نے کی مشورہ بھی دیا ہے کہ بھی تھوڑی سی بات چیت جو ہے نا وہ کم کریں, اور جو ایکچول کانکریٹ چیزیں ہیں وہ
اس پہ میسیجنگ کریں. تو جنگ ہونے کے امکانات ہمیشہ ہیں, بیکاز مائٹ ادھر ہے تو مائٹ از رائٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سامنے نظر آ رہا ہے کہ ابھی جس طریقے سے ایران اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ اس پوری چیز کو ڈیلیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایران کا نقصان ضرور ہوگا, لیکن ایران فاتح ہی نکلنا چاہتا ہے اس میں سے. تو آپ کی گفتگو سے تو امریکہ بڑا بے بس نظر آ رہا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بس نکو بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے شامی صاحب, عباس عراقچی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹرمپ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک پر اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر سکیں. میں آپ کو ایک باٹم لائن بتا دیتا ہوں جس سے شاید آپ کی تسلی ہو سکے, کہ دیکھیں جنگ ہوتی ہے اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جس میں آپ بات چیت پہ مجبور ہو جاتے ہیں دونوں سائڈیں. تو اب جب یہ پوزیشن آئی ہے بات چیت والی, تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹاک فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, تاکہ آپ کا جو ایڈورسری ہے, آپ کا دشمن جو ہے, وہ بیک ڈاؤن کر جائے. اب جب یہ پوزیشن آئی ہے بات چیت والی, تو ایران اس طریقے سے کمزور نہیں ہوا, ایران اتنا ڈینٹ نہیں ہوا. ایران از ایکولی اسٹرانگ, ایکولی ریزیلینٹ جب یہ بات چیت آئی ہے. تو اس لیے جو سینگ ہیں وہ پھنس گئے. اگر ایران بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوتا تو پھر شاید یو ایس کی آپشنز اور کھلتی.